سلام میرے عزیز لسنرز، ویلکم بیک ٹو یور اون چینل سیلف بلیف وچ از اسپیشلی میڈ فار ناول لورز۔ ہمارا آج کا ناول عتیقہ ایوب کا ایک کمپلیٹ ناول ہے۔ یہ وہی رائٹر ہیں جن کا ناول تیری راہ میں تیری چاہ میں آپ سب کو بہت پسند آیا تھا، کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ سٹائل میں لکھا گیا ناول تھا۔ نو ڈاؤٹ مجھے بھی وہ پسند آیا تھا اور آپ سب نے بھی بہت انجوائے کیا تھا۔ امید ہے اس کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آئے گا۔ یہ ناول بیسیکلی کرمنل بیسڈ ناول ہے۔ ہیروئن اس میں ڈاکٹر ہے۔ ہیرو اوبویسلی اس کا پیشنٹ تو ہے ہی، لیکن ساتھ وہ کرمنل بھی ہے۔ انوسینٹ ڈیول اس کو کہتی ہے ہیروئن، معصوم شیطان۔ بلیک ایگل اس کا نام ہے۔ ٹارگٹ کلنگ بھی ہے اس ناول میں، بہت انٹرسٹنگ ہے، مجھے تو بہت انٹرسٹنگ لگا۔ مسٹیریس ناول ہے، سسپینس بھی ہے۔ آئی ریئلی ڈو ہوپ سو کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ زندگی تیرے تعاقب میں۔ کراچی سٹی ہاسپٹل میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ عید کا دن تھا، صرف کچھ مستقل مریض تھے جو عید والے دن بھی ہسپتال میں مقیم تھے، باقی سب مریض گھر چلے گئے۔ 6 منزلہ ہسپتال کی شاندار عمارت میں چند ہی ڈاکٹرز آن ڈیوٹی تھے، باقی سب عید کی چھٹیوں پر تھے۔ کامن روم میں اس وقت ڈاکٹر فارحہ اور ڈاکٹر فاطمہ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، ان کے علاوہ اور کوئی ڈاکٹر وہاں نہیں تھا۔ کیا یار، عید کے دن بھی ہم ڈیوٹی پر ہیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ فارحہ صوفے کی بیک سے سر ٹکاتے ہوئے بولی، البتہ فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں اپنا ہاؤس جاب مکمل کر رہی تھیں سٹی ہاسپٹل میں۔ کراچی کے حالات ایسے تھے کہ ہر وقت کسی نہ کسی ایمرجنسی کا خطرہ رہتا، اب سب ڈاکٹرز کو چھٹی نہ ملتی تھی، کوئی نہ کوئی آن ڈیوٹی ہی ہوتا تھا۔ فاطمہ؟ فارحہ کے پکارنے پر وہ چونکی۔ ہاں، کیا سوچ رہی ہو؟ فارحہ نے بغور اس کی چمکتی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں دیکھی۔ کچھ نہیں، بس پاپا کا سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہوگا انہوں نے یا نہیں، فاطمہ کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ تبھی پولیس گاڑیوں اور ایمبولینس کے تیز بجتے سائرن پر وہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ سائرن کی آواز سے پورا ہسپتال گونج رہا تھا۔ ان دونوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر تیزی سے کھڑکی کی طرف بھاگی۔ وہ 2nd فلور پر تھیں۔ کھڑکی کے باہر مناظر دل دہلا دینے کو کافی تھے۔ ہسپتال کے احاطے میں پولیس گاڑیوں اور ایمبولینس کا ہجوم تھا۔ مریضوں کو جلدی جلدی اسٹریچر پر ڈالا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتیں، کامن روم کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور سینئر ڈاکٹر وہاب اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر فارحہ، فاطمہ جلدی آپریشن روم میں آئیے، ہری اپ، تیز تیز لہجے میں کہہ کر وہ مڑے۔ مگر سر ہوا کیا؟ فارحہ نے پوچھا۔ ایمرجنسی ہو گئی ہے، شہر میں بدترین ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، بہت لوگ زخمی ہوئے ہیں، سنا ہے ایک مجرم بھی پکڑا گیا ہے، لیکن شدید زخمی حالت میں، اسے ہر صورت میں بچانا ہے، جلدی آؤ۔ وہ کہہ کر رکے نہیں تھے، باہر نکل گئے۔ یہ بلیک ایگل کون ہے؟ فاطمہ نے ناسمجھی سے فارحہ کو دیکھا جو ابھی تک بے یقینی کی حالت میں کھڑی تھی۔ بلیک ایگل؟ تم نہیں جانتی؟ فارحہ نے سبز لبادہ اور سبز نقاب پہنتے ہوئے کہا، نہیں۔ فاطمہ بھی تیزی سے آپریشن تھیٹر جانے کے لیے ڈریس اپ ہو رہی تھی۔ سنا ہے انتہائی خطرناک، بہادر، نڈر اور تیز مجرم ہے، پولیس کب سے اس کی تلاش میں ہے، کھلم کھلا واردات کرتا ہے مگر پکڑا کبھی نہیں گیا، مگر آج پہلی بار۔ فارحہ کے بتانے پر اس وقت وہ اپنی حیرانی کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، جلدی جلدی فارحہ کے پیچھے بھاگی۔ ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی تھی، سارے آن ڈیوٹی ڈاکٹر زخمیوں کا علاج کر رہے تھے۔ آپریشن روم کے باہر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ وہ دونوں تیزی سے آپریشن روم میں داخل ہوئیں، جہاں ڈاکٹر وہاب اسٹریچر پر لیٹے وجود پر جھکے ہوئے تھے۔ سبز روشنیوں تلے لیٹا لمبا چوڑا وجود بالکل ساکت تھا۔ 3 گولیاں لگی ہیں، آپریشن کرنا ہوگا، بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، اتنی آسانی سے اسے نہیں مرنے دینا۔ ڈاکٹر وہاب ان دونوں سے مخاطب ہوئے، وہ اینستھیزیا دے چکے تھے شاید، وہ بے ہوش پڑا تھا۔ آپریشن شروع ہو چکا۔ ڈاکٹر وہاب اور فارحہ کے ہاتھ بہت تیزی سے چل رہے تھے، البتہ فاطمہ گمسم سی کھڑی اس لیٹے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتے قد کی وجہ سے پاؤں بیڈ سے باہر نکل رہے تھے۔ کسرتی جسم اور چہرے پر چھائی معصومیت، بند آنکھیں اور بے حد لمبی گھنی پلکیں۔ اس نے کبھی کسی مرد کی اتنی لمبی پلکیں نہیں دیکھی تھی۔
کھڑی ناک عجیب سی مغروریت پیدا کر رہی تھی، یوں جیسے کوئی بادشاہ ہے، بس بڑا ہو۔ کیا اتنے خوبصورت اور معصوم ہوتے ہیں مجرم؟ فاطمہ خون روکو! ڈاکٹر وہاب کے چلانے پر وہ اپنے حواسوں میں آئی اور تیزی سے کاٹن رکھنے لگی، مگر 5 منٹ بعد جب آپریشن ابھی جاری تھا، اس کے بے بس وجود کو ایک جھٹکا لگا اور تھوڑی سی حرکت ہوئی۔ اس کے بے ہوش وجود میں حرکت ہو رہی تھی، نتنے پھول اور پچک رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے خود 3 گھنٹوں کے لیے اینستھیزیا دیا ہے، پھر یہ کیسے ہوش میں آ سکتا ہے؟ حیرت کی شدت سے ڈاکٹر وہاب کی آنکھیں پھٹنے کو تھیں، اب حرکت تیز ہو چکی تھی۔ اینستھیزیا دو جلدی! ڈاکٹر وہاب چلائے۔ کمپاؤنڈر تیزی سے انجیکشن بھرنے لگا۔ سر، مزید اینستھیزیا تو خطرناک ہوگا، اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ پہلی بار فاطمہ نے زبان کھولی، اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں، بچ گیا تو خوش نصیب ہوگا۔ وہ انجیکشن بازو میں لگاتے ہوئے بولے۔ حرکت بند ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو چکا تھا۔ پھر 3 گھنٹوں کے طویل ترین آپریشن کے بعد معجزاتی طور پر وہ بچ گیا۔ تینوں گولیاں اس کے جسم سے نکال دی گئی تھیں۔ حیرت انگیز قوت مدافعت کا مالک ہے یہ۔ میں نے آج سے پہلے کبھی کسی میں اتنی ول پاور نہیں دیکھی۔ ڈاکٹر وہاب نقاب اتارتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولے۔ خیر، ڈاکٹر فاطمہ چکر لگاتی رہیے گا یہاں، مزید آدھے گھنٹے تک اسے ہوش آ جائے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، باہر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ وہ ہدایت دیتے باہر چلے گئے۔ پیچھے وہ اور فارحہ تھیں، جبکہ ڈاکٹر وہاب باہر پولیس اور میڈیا کو بریف کر رہے تھے۔ حیرت ہے، ویسے 3 گولیوں اور اینستھیزیا کی اتنی ہیوی ڈوز کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اس پہ۔ فاطمہ اب بھی حیران تھی، ایسے ڈھیٹ اور بے حس لوگوں پر کوئی اثر ہوتا بھی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے، اپنے باپ کو بھی اسی نے قتل کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ دل ہوتا ہے نہ جذبات، ان پر نہ گولیاں اثر کرتی ہیں نہ دوائیاں۔ فارحہ کا لہجہ نفرت سے بھرپور تھا، اور فاطمہ تو بس باپ کو خود قتل کیا پر ہی اٹک گئی تھی۔ کیا واقعی؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ حیران تھی فارحہ کی انفارمیشن پر۔ کس دنیا میں رہتی ہو تم فاطمہ؟ کچھ ارد گرد بھی خبر لیا کرو۔ 3 سال پہلے بہن اور باپ کو قتل کرنے کے جرم میں اسے قید ہوئی تھی، مگر یہ جیل سے بھاگ گیا۔ جن کے لیے یہ کام کر رہا ہے، انہی لوگوں نے اسے وہاں سے فرار کروایا تھا۔ ان 3 سالوں میں اس نے کتنے جرائم کیے ہیں، کتنے بینک لوٹے ہیں، کتنا بھتہ لیا ہے، یہ تو گنا ہی نہیں جا سکتا۔ ہر جگہ یہ اپنا نشان چھوڑ کے جاتا ہے۔ بلیک ایگل، وہی بلیک ایگل کا ٹیٹو اس کی بازو پر بھی بنا ہے۔ اصل نام تو کچھ اور ہے، مگر بلیک ایگل کے نام سے ہی مشہور ہے۔ فارحہ نے اب تفصیل سے بتایا۔ فاطمہ کو بے اختیار گھن آنے لگی تھی۔ اس کو تو مر ہی جانا چاہیے تھا، کیوں بچایا اسے؟ وہ بھی نفرت سے بولی۔ نہیں، اگر یوں مر جاتا تو یہ بہت آسان موت ہوتی اس کی۔ فارحہ کے کہنے پر اس نے زور زور سے سر ہلایا، پھر وہ دونوں ہی باہر نکل گئیں۔ چھٹی کا دن ایسا ہی ہوتا تھا جیسے کوئی خوشخبری۔ وہ بھی کافی دیر سے سو کے اٹھا، پھر فریش ہو کر نیچے آ گیا۔ جہاں زہرا مشین لگا کر بیٹھی تھی، آدھے سے زیادہ کپڑے دھل چکے تھے۔ زنیرہ پڑھ رہی تھی، اسے دیکھ کر وہ دونوں مسکرائیں۔ ناشتہ لگاؤں؟ زہرا نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کبھی ہفتے میں وہ میکے آتی تھی تو یوں ہی گھر کے کام سمیٹ کے جاتی تھی، تاکہ زنیرہ کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ کام والی بھی رکھی ہوئی تھی، مگر زہرا پھر بھی ہفتے میں 1 دن میکے ضرور رہتی، اور عموماً چھٹی والے دن ہی رہتی تھی۔ شادی سے پہلے سارا گھر اس نے سنبھال لیا تھا، اماں کی وفات کے بعد۔ پھر شادی کے بعد زہرا ہفتے میں 1 چکر لگا لیتی۔ ابا کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بیٹھک میں ہیں، زہرا نے جواب دیا۔ ناشتہ کر لو، کتنے کمزور ہو گئے ہو تم، ٹھیک سے کھاتے پیتے نہیں ہو نا؟ اس نے اب پھر ٹوکا۔ وہ مسکرا دیا۔ میں ٹھیک سے کھاتا ہوں زہرا، تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے، عدیل بھائی سے کہہ کر چیک کروانا، پھر چشمہ لگا کر مجھے دیکھنا، بالکل فٹ اور ٹھیک نظر آؤں گا۔ وہ وہیں برآمدے میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، اڑا لو مذاق، اور تو کوئی کام نہیں ہے۔ زہرا نے منہ بنایا۔ وہ ہنس پڑا۔ میری چھوٹی نے ٹاپ کرنا ہے اس بار؟ اس نے اب زنیرہ کے سر پر چپت لگائی، جو رٹے لگانے میں مصروف تھی۔ انشاءاللہ،
وہ بھی پرعزم لہجے میں بولی۔ وہ دونوں ہنس پڑے۔ سعد کہاں ہے؟ اب کے بھانجے کا پوچھا۔ سو رہا ہے؟ ابھی تو نہ ہی جگانا، پھر تنگ کرے گا، کوئی کام نہیں کرنے دے گا۔ زہرا نے منع کیا۔ بیٹے کو جگانے سے وہ سر ہلاتا بیٹھک کی طرف مڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ تو کر لو۔ زہرا نے پھر پکارا۔ نہیں کرنا، کرنا ہوا تو خود کر لوں گا۔ وہ نظر انداز کرتا بیٹھک میں آ گیا، پھر دروازے پر ہی رک گیا۔ ابا کے پاس 15-16 لوگ بیٹھے تھے محلے کے، وہ بھی وہیں بیٹھ گیا۔ اتنا مصروف رہتا تھا کہ کم ہی موقع ملتا تھا ابا کی خوبصورت باتیں سننے کا۔ 2 بہنوں کے ساتھ ان کی چھوٹی سی فیملی مکمل تھی۔ زہرا بڑی تھی، پھر وہ تھا، پھر زنیرہ۔ زہرا نہ صرف بڑی بہن تھی بلکہ اس کی سب سے اچھی دوست بھی تھی، اور ابا بھی۔ ابا پولیس انسپکٹر تھے، مگر ساری زندگی اپنا دامن حرام سے بچا کر رکھا، اسی لیے وہ اپنے ہم منصبوں سے بہت پیچھے رہ گئے۔ نہ اچھا گھر بنا سکے، نہ کار، نہ بینک بیلنس، لیکن اپنے بچوں میں انہوں نے یہی ایمانداری اور خلوص، نرمی اور سادگی کوٹ کوٹ کر بھرتی تھی۔ اس عمر میں بھی وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں ایسے ہی ہوشیار تھے جیسے جوانی میں محلے میں ان سے زیادہ کسی کو بھی قابل اعتبار نہ سمجھا جاتا تھا۔ لوگ ان کے پاس آتے اور مسئلے حل کرواتے، نہ صرف مسئلے حل کرواتے بلکہ ان کی خوبصورت باتوں سے بھی لطف اندوز ہوتے۔ وہ کوئی عالم نہیں تھے، نہ ہی اسکالر، بس ایک سادہ آدمی، مگر اس سادگی میں بھی علم کا سمندر چھپا تھا۔ اس کے ابا اس کے آئیڈیل تھے، وہ انہی جیسا بننا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ MSc کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ تھا۔ یونیورسٹی سے آ کر ایک ورک شاپ پہ پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا۔ اپنی پڑھائی کا بوجھ وہ خود اٹھاتا۔ زندگی بڑی سہل گزر رہی تھی۔ اسے پیچھے بیٹھتا دیکھ کر ابا چونکے، پھر ساتھ والے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مگر گناہ کیوں انسان کو اس شدت سے اپنی طرف کھینچتا ہے؟ گناہ سے بچنا ناممکن کیوں ہے؟ گناہ سے پناہ کیوں نہیں ملتی؟ وہ آدمی کہہ رہا تھا۔ وہ بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ گناہ ایک فطری چیز ہے، اور فطرت سے کون بھاگ سکتا ہے؟ ابا مسکرا کر بولے۔ مگر رضوی صاحب، بھاگیں گے نہیں تو بچیں گے کیسے؟ یہ تو ہمیں جہنم میں کھینچ کر لے جائیں گے۔ وہ آدمی دوبارہ بولے۔ ابا اب بھی مسکرا رہے تھے۔ میں سمجھ رہا ہوں احسن صاحب کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ گناہ نہیں، گناہوں پہ آ کے رک جانا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہوں پہ آ کے ٹھہر جانا لے کر جاتا ہے جہنم کی طرف۔ جہنم کے تو لفظی معنی ہی رک جانے کے ہیں۔ جو گناہ کرے پھر توبہ کر کے پلٹ آئے تو یہی گناہ اس کی عظمت کو 4 چاند لگا دیتا ہے، اللہ کو اس کے لیے رحیم بنا دیتا ہے۔ اور جو گناہ کرے، پلٹے ہی نہ، مڑ کر ہی نہ دیکھے، وہیں ٹھہر جائے تو۔ ابا سانس لینے کے لیے رکے۔ ٹھہر جانا ہی تباہی ہے، رک جانا ہی موت ہے۔ سانس رک جائے جسم کی موت، دھڑکن رک جائے تو دل کی موت۔ مومن اپنی زندگی میں کبھی نہیں رکتا، گناہ کر کے پلٹ آتا ہے۔ وہ ایک نیکی پر بھی نہیں رکتا، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مومن کی زندگی میں چلنا لکھا ہے، موت تک کی مسافت ہے، آرام نہیں۔ آرام اور سکون دنیا میں اس کے لیے تباہی ہے۔ ہاں، یہ نعمتیں اسے اخروی زندگی میں ہمیشگی کے ساتھ دی جائیں گی۔ آخرت میں اہمیت ہی ہمیشگی والے اعمال کی ہے۔ جس نے ہمیشہ گناہ ہی کیے، گناہ پر جمع رہا، رکا رہا، تو پھر یقیناً اس کے لیے ہادیہ ہے، آگ ہے۔ گناہ گار دنیا میں بھی جلتا ہے، اس کا ضمیر اسے جلاتا ہے۔ وہ آخرت میں بھی جلتا ہے، جلنا اس کا مقدر ہے۔ ان کی آنکھیں اب نم ہو چکی تھیں۔ ہر کوئی عقیدت سے انہیں دیکھ رہا تھا، اور وہ فخر سے دیکھ رہا تھا۔ اسے فخر تھا کہ وہ عرفان رضوی کا بیٹا تھا، ایک عام مگر ایماندار پولیس انسپکٹر کا۔ کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ لوگ نکلتے چلے گئے، پھر صرف وہ اور ابا رہ گئے کمرے میں۔ کچھ دیر اور آرام کر لیتے تم، ایک دن ہی تو ملتا ہے تمہیں چھٹی کا، ابا فکر مندی سے بولے۔ رات گئے تو وہ تھکا ہارا آتا تھا، صبح سویرے پھر چلا جاتا تھا۔ آرام کرنا تباہی ہے، رک جانا موت ہے۔ مومن کی زندگی میں چلنا لکھا ہے ابا۔ وہ چمکتی بھوری آنکھوں کے ساتھ مسکرایا۔ ابا ہولے سے ہنس پڑے۔ انہیں فخر تھا کہ وہ اچھا اسٹوڈنٹ تھا، سبق جلدی یاد کر لیتا تھا، پڑھایا ہوا۔ اب بھی
وہ ان کی بات ان پہ ہی لوٹا گیا۔ شہروز، حنان آیا ہے تم سے ملنے۔ زہرا کی آواز پر وہ چونکا، پھر باہر آ گیا جہاں حنان جرنل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ کیا خیال ہے، بنائی نوٹس آج؟ حنان کے کہنے پر وہ مسکرایا۔ چلو آؤ۔ وہ رضامند ہوا، مگر تبھی زہرا آ گئی۔ پہلے ناشتہ کر لو تم، اور تم بھی حنان، مجھے پتا ہے تم نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ زہرا کے کہنے پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں نے واقعی ناشتہ نہیں کیا۔ اس نے مان لیا۔ زہرا مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی ناشتہ لگانے۔ آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا تھا اسے۔ آپریشن کے 1 گھنٹے بعد وہ اب بس بے ہوش تھا۔ پولیس اب بھی وارڈ کے باہر تھی۔ فاطمہ گاہے بگاہے چکر لگا رہی تھی۔ اس وارڈ میں بلیک ایگل کے علاوہ 2 اور مریض تھے، دونوں کوما میں تھے۔ فاطمہ اندر آئی تو کمپاؤنڈر تلاوت لگا رہا تھا۔ یہ روز کی روٹین تھی۔ ان دونوں کومے میں گئے مریضوں کو روز 2 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت سنائی جاتی تھی۔ فاطمہ بلیک ایگل کا باڈی ٹیمپریچر دیکھنے لگی جو نارمل تھا، مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ سورۃ الزمر کی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایگل کے جسم کو جھٹکا لگا۔ اب کہ اس کے جسم میں حرکت شروع ہوئی، فاطمہ نے بے اختیار طویل سانس لیا۔ یہ جو میں نے پاز لیا ہے نا، یہاں پر عربک آیت لکھی ہوئی تھی، بٹ کیونکہ وہ اعراب کے بغیر تھی تو کہیں مجھ سے زیر زبر کی مسٹیک نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے اس کو ریڈ نہیں کیا۔ ٹھیک، مطلب اس آیت کو سننے کے بعد اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی ہے اور اس کو، ٹھیک ہے نا، یہ والی بات لکھی ہوئی ہے۔ شکر ہے وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں کو کھولنا چاہا، مگر اب کہ وہ خود جھٹکے سے پیچھے ہو گئی۔ بند آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر پھیل رہے تھے۔ وہ ساکت ہو گئی۔ کیا وہ رو رہا تھا؟ اے لوگو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ بے شک اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب کہ اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پہ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے بے تحاشا نکلتے آنسوؤں کی جھری دیکھ رہی تھی۔ وہ نیم بے ہوش تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ فاطمہ قریب ہوئی۔ وہ لاشعوری طور پر بول رہا تھا، بے خبری کی حالت میں سر ہلا رہا تھا۔ اللہ۔ اب کہ اس کے منہ سے سسک کر اللہ نکلا تھا۔ اتنا درد، اتنا کرب تھا اس کی سسکی میں، یوں جیسے کوئی پوری شدت کے ساتھ اللہ کو پکار رہا ہو۔ فاطمہ پھٹی آنکھوں کے ساتھ اس کے منہ سے نکلے الفاظ سن رہی تھی۔ اللہ، اللہ۔ سسکیوں کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکل رہے تھے۔ اتنا بڑا مجرم رو رہا تھا۔ رو کر کہہ بھی کیا رہا تھا؟ پکار بھی کس کو رہا تھا؟ وہ بے یقین سی پیچھے ہٹی، پھر ڈاکٹر وہاب کو بتانے بھاگی۔ ڈاکٹر وہاب نے اس کے ہوش میں آنے کی خبر سنتے ہی اسے دوسرے کمرے میں شفٹ کروانے کے آرڈر دیے۔ ایک بار پھر سخت سیکیورٹی میں اسے شفٹ کیا گیا۔ اب وہ اکیلا ایک کمرے میں تھا۔ وہ ڈاکٹر وہاب اور ڈاکٹر سعید اکٹھے اس کے کمرے میں آئے تھے۔ اس کا جسم شدید زخمی حالت میں بھی بستر میں جکڑا ہوا تھا تاکہ بھاگ نہ سکے۔ ان کے آنے پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ کیا تھا ان آنکھوں میں؟ صرف سرد مہری، اتنی سرد مہری۔ فاطمہ کو لگا وہ جم ہی جائے گی۔ بالکل بے تاثر آنکھیں تھیں۔ ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ نظریں دوبارہ چھت پر جمع گیا۔ چہرہ بھی آنکھوں کی طرح بے تاثر تھا۔ تکلیف کے آثار تھے نہ بیزاری کے۔ کیسا محسوس کر رہے ہو اب؟ ڈاکٹر وہاب نے پروفیشنل لہجے میں پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ چپ تھا، یوں جیسے سنا ہی نہ ہو۔ دیکھو، بتاؤ ہمیں کہ کیسا محسوس کر رہے ہو تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ تمہیں کتنی دیر لگے گی ٹھیک ہونے میں۔ ڈاکٹر سعید نے آگے ہو کر اسے ہلایا۔ اس نے اب بھی جواب نہ دیا۔ منہ پہ نو لفٹ کا بورڈ لگا تھا۔ تینوں ڈاکٹرز نے ایک دوسرے کے ساتھ نظروں کا تبادلہ کیا، پھر تینوں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ دروازہ کھول کر ایک وجیح سا شخص اندر داخل ہوا۔ ایس پی شاہ زیب۔ آنے والے نے اپنا تعارف کروایا اور ڈاکٹر وہاب سے تفصیل پوچھی۔ اس کا منہ کھلوانا میرا کام ہے ڈاکٹر، یو ڈونٹ وری، آپ جا سکتے ہیں۔
جو یہاں آن ڈیوٹی ہے وہ بے شک موجود رہے، باقی آپ آرام کریں۔ ایس پی مسکرا کر بولا تو ڈاکٹر وہاب اور ڈاکٹر سعید باہر چلے گئے۔ فاطمہ وہیں رہ گئی کیونکہ وہی آن ڈیوٹی تھی۔ شاہزیب حسن نے ایک نظر اس دھان پان سے لڑکی پر ڈالی۔ آپ کی ڈیوٹی ہے یہاں؟ وہ نرمی سے بولا۔ جی، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ سر ہلاتا بلیک ایگل کی طرف مڑا جو اب بھی چھت پر ہی دیکھ رہا تھا۔ دیکھو ایگل، آخر کار میں نے تمہیں پکڑ ہی لیا۔ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، کبھی نہ کبھی مجرم تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ ایس پی طنزیہ لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ فاطمہ چپ بیٹھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بلیک ایگل نے چھت سے نظر ہٹا کر ایس پی پر ڈالی، پھر بولے بنا منہ پھیر لیا۔ ایس پی کا منہ اس بے عزتی پر سرخ ہو گیا تھا۔ بولیں گے تو تمہارے فرشتے بھی۔ 2 دن ہیں، پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر جہاں ہم تمہیں لے کر جائیں گے وہاں پر لوگ تو کیا ان کی روحیں بھی بول اٹھتی ہیں۔ وہ غصے میں چلا رہا تھا۔ بلیک ایگل کے چہرے پر مدھر سی مسکراہٹ بکھر گئی، خوبصورت مسکراہٹ۔ وہ حیران کھڑی اسے مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ بولا وہ اب بھی نہیں تھا، صرف مسکرایا تھا ایس پی کی بات پہ۔ شاہزیب حسن پھر تب گیا تھا اسے مسکراتا دیکھ کر۔ دیکھ لوں گا تمہیں میں، جھٹکے سے کہہ کر وہ مڑ گیا۔ ایزا سلام کہہ رہی تھی تمہیں ایس پی؟ وہ بول پڑا تھا، طنزیہ مسکراتا لہجہ۔ باہر جاتا شاہزیب حسن تڑپ کر مڑا تھا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں، مگر آنکھوں کی سرخی میں عجیب سی بے بسی تھی۔ پھر وہ یہی سرخ آنکھیں لیے باہر چلا گیا۔ اب کہ وہ بولا تھا تو شاہزیب حسن نہیں بولا تھا۔ فاطمہ اب بھی حیران کھڑی تھی۔ اس کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا تھا، نہ اس کا نہ ایس پی کا۔ اس نے دوبارہ اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چمکتی بھوری آنکھیں اس پر جمی تھیں، پہلی والی سرد مہری نہ آنکھوں میں تھی نہ چہرے پر۔ وہ پزل سی ہو کر آنکھیں جھکا گئی۔ مجھے سونا ہے ڈاکٹر، مجھے نیند کا انجیکشن لگاؤ، وہ روب سے بولا۔ سوری، ابھی ہم آپ کو انجیکشن نہیں لگا سکتے، وہ بھی سنجیدہ لہجے میں بولی۔ جواباً وہ اسے گھورنے لگا، مگر وہ آنکھ نہیں ملا رہی تھی۔ اسے اعتراف تھا کہ سامنے لیٹے بندے کی آنکھوں میں دیکھنا ایک مشکل کام تھا۔ کیوں نہیں لگا سکتی آپ؟ ایک اور سوال آیا تھا۔ فاطمہ کو غصہ آ گیا۔ مجرم ہو کر ایسے تن تنا دکھا رہا تھا جیسے پرائم منسٹر کا بیٹا ہو اور ہسپتال اس کے باپ کا ہو۔ نہیں لگا سکتے بس، اور ڈاکٹر میں ہوں، آپ نہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو کیا لگانا ہے کیا نہیں۔ ہمیں سختی سے آرڈر ہے آپ کا خیال رکھنے کا، ورنہ تو آپ جیسے قابل نفرت لوگوں کو تو دل کرتا ہے ہمیشہ کی نیند سلا دوں، وہ تڑک کر بولی۔ جواباً مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی، بڑی تپا دینے والی مسکراہٹ تھی، یوں جیسے وہ اس کی بے بسی پر ہنس رہا ہو۔ وہ پاؤں پٹک کر باہر نکل گئی۔ کمینہ، دل ہی دل میں اسے گالیاں دیتی وہ کامن روم کی طرف آ گئی۔ شہروز، ابا کے پکارنے پر وہ مڑا۔ جی ابا، بابو کے گھر تک چلو گے میرے ساتھ؟ بابا کے پوچھنے پر وہ حیران ہوا۔ بابو؟ وہ گنڈا؟ آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں؟ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، مگر ابا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اچھا نہیں ہے؟ کیا سند ہے تمہارے پاس؟ وہ ناگواری سے بولے۔ شہروز شرمندہ ہو گیا۔ اس کی شہرت اچھی نہیں ہے بابا، اس نے آہستگی سے کہا، اور وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ محلے میں اس کی کاروائیاں مشکوک تھیں، پتہ نہیں کیا کام کرتا تھا کیا نہیں۔ رہتا خوب ٹھاٹ پاٹ سے تھا، 2 بار گرفتار ہو کر ابا ہی کی جیل میں گیا تھا، پھر بھی ابا۔ شہرت تو پولیس کی بھی اچھی نہیں ہے، تو پھر تو میں بھی اچھا آدمی نہیں کیونکہ میں پولیس والا ہوں۔ ابا نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچ گیا۔ وہ بیمار ہے، مزاج پرسی کے لیے جانا ہے۔ جب عیادت کے لیے جاتے ہیں تو مریض کی عادت نہیں دیکھتے، حالت دیکھتے ہیں۔ ایک مسلمان کی عیادت دوسرے مسلمان پر اس کا حق ہے، اور جو حق نہ دے وہ لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ اب کہ وہ نرمی سے سمجھا رہے تھے وہ مسکرا دیا۔ چلیں ابا، اس نے سر ہلا کر رضامندی دی اور ساتھ چل پڑا۔ بابو انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ السلام علیکم، ابا نے کھنکھار کر سلام کیا۔
बाबू हैरान सा उन्हें बिठा रहा था। कैसे हो मियाँ? अब्बा ने पूछा। ठीक हूँ रिजवी साहब, आप यहाँ? माफ़ कीजिएगा, मुझे आपके आने का मकसद समझ नहीं आया, वो संजीदा लहजे में बोला। अब्बा मुस्कुरा दिए। वर्दी के बगैर आया हूँ तो बिना किसी मकसद और मतलब के आया हूँ। मकासद तो वर्दी देती है, हम तो तुम्हारी तबीयत का हाल पूछने आए हैं। सुना है बीमार हो? अब्बा ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा। बाबू के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट बिखर गई। मेरा हाल? इतनी करम नवाजी और मोहब्बत हम जैसे लोगों को रास नहीं आती। हमें हमारी औकात में ही रहने दें। हमारा तस्करा छोड़ो, हम ऐसे लोग हैं जिनको नफरत कुछ नहीं कहती, मोहब्बत मार देती है। बाबू का लहजा सर्द हो गया था। ऐसे नहीं कहते बाबू। अब्बा ने उसे रोका, फिर हाथ में पकड़ा डब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। बाबू ने सवालिया नजरों से देखा, गोया पूछ रहा हो, ये क्या है? खाना है इसमें, घर का बना हुआ। बीमारी में बाहर का खाना खाना ठीक नहीं, और तुम हो भी अकेले, घर पर खाना बनाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं ले आया। उन्होंने डब्बा उसके पास रखा। बाबू एक पल के लिए साकित हो गया, फिर उसकी आंखों में वाजिया नमी दौड़ गई थी जिसे वो फौरन छुपा गया। शुक्रिया, उसने कहकर आहिस्तगी से थाम लिया। आप तो दुश्मनी भी प्यार से निभाते हैं। आपके वो मुस्कुरा कर बोला। अब्बा हंस पड़े। इस सारे अरसे में वो खामोश बैठा दोनों को देखता रहा। अफसोस, मैं आपकी खातिरदारी नहीं कर सकता, मगर चाय बना सकता हूँ, वही बना लेता हूँ। बाबू उठ खड़ा हुआ। नहीं बाबू, बस हम चलते हैं, मेरा बेटा है ना, इसके पास वक्त नहीं होता ना ज्यादा। अब्बा की बातें, उफ, वो समझते समझते पागल हो जाएगा शायद। बाबू ने एक नज़र बेटे पर भी डाली। नौजवान, खड़ी नाक, यूं जैसे कोई शहजादा हो। बाप की निस्बत बेटे के चेहरे पर अजीब सी बेनियाजी थी, अजीब सी कशिश। अच्छा बाबू, खुदा हाफिज, खुदा तुम्हें सेहतमंद करे अपने लिए। उन्होंने उससे हाथ मिलाया। शहरोज ने भी अब्बा की तकलीद करके हाथ मिलाया। वो हर काम अब्बा की तकलीद में करता था। उससे हाथ मिलाकर बाबू को लगा जैसे किसी पत्थर से हाथ मिला लिया हो। बड़े सख्त हाथ थे। उसने बगौर शहरोज को देखा। हाथों जैसी सख्ती बहरहाल चेहरे पर नहीं थी, मगर अपने बाप जैसी नरमी भी नहीं थी उसके चेहरे पर। रात को वो घर लौटी थी। ईद का सारा दिन अस्पताल में गुजर गया। घर आते ही वो पापा से लिपट गई। पापा ने उसका चेहरा चूमा। आ गया मेरा बेटा। उन्होंने उसे साथ लगा लिया। इससे पहले कि वो जवाब देती, अम्मा भी आ गईं। कह दो अपने अस्पताल वालों से कम वक्त ईद के दिन तो छुट्टी दे दिया करें। लेके मेरी बेटी की ड्यूटी लगा दी आज भी। अम्मा शुरू हो गई थी। अभी तो मास की गौहर फशानियां बाकी थी। वो और पापा हंस पड़े थे। सही तो कह रही हैं अम्मा, आज पहली ईद थी जब मैंने तुम्हारे बिना खीर खाई। मजा आ गया कसम से तुम्हारा हिस्सा खाने का भी। सीरियस लहजे में कहता कहता आखिर में वो फिर शरारती हो गया था। फातिमा ने बैग खींचकर उसे दे मारा। दोनों जुड़वा थे, बनती भी खूब थी आपस में और लड़ाइयाँ भी खूब होती थी। मास इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। अम्मा अब खीर ले आई थी उसके लिए। पापा न्यूज़ देख रहे थे। बड़ी कत्लोगारत हुई है। ईद के दिन का भी लिहाज नहीं। दिल नहीं पत्थर हैं, पत्थर लोगों के पास। साथ साथ तबसरा भी हो रहा था। शुक्र है कुछ तो काम किया हमारी पुलिस ने भी। पापा ने चाय का घूंट भर कर कहा। तुम्हारे अस्पताल में है ना ये इनोसेंट डेविल? है? कौन इनोसेंट डेविल? वो चौंकी। यही ब्लैक ईगल, मासूम शैतान। न्यूज़ तो सुबह यही आ रही थी कि वो शदीद तरीन जख्मी हालत में सिटी हॉस्पिटल ही ले जाया गया है। मास ने वजाहत की तो उसने तवील सांस लिया। हाँ, हमारे अस्पताल में ही है। मैं भी थी ऑपरेशन रूम में जब ऑपरेशन हुआ, उसने बताया। लो, तुम्हें क्या जरूरत थी पंगा लेने की? दूर ही रहो ऐसे लोगों से। कहते ना अपने डॉक्टरों को कि मैं नहीं करती ऐसों का इलाज। अम्मा फिर शुरू हो गई थी। वो और माज दोनों मुस्कुरा दिए। अभी तो उसने अम्मा को ये नहीं बताया था कि उसके कमरे में ड्यूटी पर भी वही थी। हाँ, माज को उसने बता दिया था मैसेज करके। ये उसकी और मास की पुरानी आदत थी। जब भी उन्होंने बात करनी होती और अम्मा पापा बैठे होते तो वो एक दूसरे को मैसेज पे बताना शुरू कर देते। बी केयरफुल। मास का स्माइल के साथ रिप्लाई आया। सुना है उसकी शक्ल बहुत मासूम है,
اسی لیے اسے معصوم شیطان کہتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ معاذ کا اگلا میسج آیا۔ ہاں واقعی، اس نے جواب دیا۔ کیا مجھے دیکھنے دو گی اسے؟ اس کا اگلا میسج آیا۔ نہیں، وہاں تم میڈیا کو آنے کی بھی اجازت نہیں، تم کیسے آ سکتے ہو؟ اس نے فوراً جواب دیا۔ تم پک بنا لینا اس کی کل۔ معاذ نے نئی ترکیب بتائی۔ اوکے، کل جب وہ سوئے گا تب بنا لوں گی، اس نے جواب دیا۔ گھر آ کر تو اس موئے کی جان چھوڑ دیا کرو، کم وقت ہر وقت انگلیاں اسی میں گھسائے رکھتے ہو۔ اماں دونوں کو موبائل پر جھکا دیکھ کر غصہ ہوئی۔ ان دونوں نے فوراً موبائل آف کیے، ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہنس پڑے۔ جسے کر کے دل کو دکھ نہ ہو، مجھے اس گناہ کی تلاش ہے۔ اس کے منہ سے سسکاری سی نکلی۔ نرس ٹرپ کی سوئی اس کے ہاتھ پر لگا رہی تھی، تبھی وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی نرس نے سلام کیا، وہ سر ہلاتی آگے آ گئی۔ کیا سچویشن ہے؟ اس نے نرس سے پوچھا اور سائڈ ٹیبل پر پڑی فائل دیکھنے لگی اٹھا کر، جس میں اس کے ہوئے ٹیسٹس کی رپورٹس تھیں۔ فائن ہے میڈم، ٹیمپریچر، ہارٹ بیٹ، بلڈ پریشر، ایوری تھنگ۔ اس نے پوچھا۔ یس ڈاکٹر، نرس نے سر ہلایا۔ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا، بیزار سا لیٹا ہوا تھا۔ کیسا فیل کر رہے ہو؟ فاطمہ اب اس سے مخاطب تھی۔ یہ کسی کو بھی جواب نہیں دیتا ڈاکٹر، بولتا ہی نہیں ہے۔ رات ڈاکٹر عدنان آن ڈیوٹی تھے، انہوں نے بہت سر کھپایا مگر نو رسپانس۔ اس کی بجائے جواب نرس نے دیا تھا۔ فاطمہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ ڈرامے باز کہیں کا، کل تک تو بول رہا تھا، مسکرا رہا تھا اس کے سامنے۔ بند کرو ڈرامے بازی اپنی، وہ تڑک کر بولی۔ معصوم شیطان نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں شرارت تھی، یوں جیسے چھیڑ رہا ہو، کہہ رہا ہو تم بلاؤ گی تو بولوں گا ورنہ نہیں۔ بتاؤ کیسا فیل کر رہی ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا ٹانکوں میں؟ فاطمہ چڑ گئی تھی آنکھوں سے۔ ہو رہا ہے، وہ آرام سے بول پڑا۔ نرس نے حیران ہو کر اسے دیکھا، پھر فاطمہ کو۔ کل ساری رات ڈاکٹر عدنان نے کوشش کر لی تھی، وہ نہیں بولا تھا۔ کتنا ہو رہا ہے؟ کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے یا الرجی سی ہو رہی ہے یا اریٹیشن؟ فاطمہ آگے ہوئی اس کے قریب۔ کھچاؤ، وہ سکون سے بولا۔ لگ تو نہیں رہا تھا کھچاؤ کہیں سے؟ فاطمہ نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ چہرے پر تو اذیت کے آثار بھی نہ تھے۔ میں سچ بول رہا ہوں، وہ گویا اس کا چہرہ پڑ گیا تھا۔ آنکھوں میں اب بھی شرارت تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی اسے۔ یہاں سے بچ کے بھی تو پھانسی ہی چڑھنا تھا اس نے، پھر بھی کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ ہی خوف۔ وہ چپ چاپ اس کے ٹانکے دیکھنے لگی۔ ابھی تازہ تازہ ہے نا، جبھی تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہو جائیں گے جلد۔ فاطمہ نے تسلی دی۔ میری باڈی کیوں کلپڈ ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجرموں کو باندھ کے ہی رکھا جاتا ہے، وہ تڑک کر بولی۔ بھلا یہ بھی پوچھنے والی بات تھی؟ اوپر سے کم وقت ایسی معصومیت سے پوچھتا، واللہ پیار آتا تھا۔ وہ مسکرا دیا جواب سن کر۔ زخمیوں کو تو باندھ کے نہیں رکھا جاتا، مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ نے گھورا۔ مسکراتے ہوئے اس کے دونوں گالوں پر گڑھے ابھر رہے تھے۔ وہ اسیر سی ہو گئی ایک لمحے کے لیے۔ یوں لگا جیسے قدیم دور میں چلی گئی ہو، یوں جیسے سامنے کوئی یونانی دیوتا کھڑا ہو اور وہ ایک عام سی پجارن جو کچھ نہ بول سکے۔ وہ سحر صدا سی دیکھ رہی تھی، مقابل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ تو بنا کچھ کہے مسکرا کر ہی جیت گیا تھا۔ ادھر سے سارے ہتھیار آزما کر بھی وہ ہار گئی تھی۔ واپس آ جائیں، بالآخر اس نے کہا تو وہ جھٹکے سے حواسوں میں لوٹی۔ آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملی، اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی اپنی فتح پر۔ وہ شرمندگی سے آنکھیں چرا گئی۔ باندھنے کی بات کرتے کرتے وہ باندھ گیا تھا اسے۔ پولیس کھڑی ہے باہر؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ فاطمہ نے خود کو کمپوز کیا، وہ اسے جواب دینے کی پابند نہیں تھی۔ وہ انجیکشن لگا رہی تھی۔ میں سونا نہیں چاہتا۔ وہ انجیکشن دیکھ کر منہ بنا رہا تھا۔ نخرے تو دیکھو سرکار کے، اٹھ کر جیل جانا تھا اور نخرے ایسے تھے جیسے صدر مملکت کی سیٹ پر بیٹھنا ہو۔ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ وہ غصہ ہوئی۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی شرمندگی کا غصہ نکل رہا تھا۔ وہ سب سمجھ رہا تھا۔ چہرہ خاموش تھا، آنکھیں بول رہی تھیں، سرگوشیاں کر رہی تھیں کہ میں جانتا ہوں، سب جانتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ غافل ہو گیا تھا، بے خبر۔
وہ چپ چاپ کھڑی اس معصوم شیطان کو دیکھتی رہی۔ سوتے میں تو اور بھی معصوم لگ رہا تھا، چہرے پر وہی ازلی سکون، نہ ڈر نہ خوف۔ اس نے ایک نظر بیرونی دروازے پر ڈالی، پھر آہستہ سے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا اور تصویر بنا لی، پھر فوراً کمرے سے نکل گئی۔ دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ آج لیب نہیں جانا تم نے؟ وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھا تھا جب حنان نے اس کا شانہ ہلایا۔ جانا ہے، اس نے فوراً کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ لیب میں داخل ہوتے ہی لڑکیوں کی خود پر اٹھتی نگاہیں دیکھ کر وہ نظریں جھکا گیا۔ البتہ حنان کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے اس سب میں کبھی بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پروفیسر ساجد پریکٹیکل کے متعلق ہدایات دے رہے تھے، وہ لکھنے لگا۔ تبھی باہر سے فائرنگ کی آوازوں نے سب کو چیخنے پر مجبور کر دیا۔ سائلنس، سائلنس پلیز، پروفیسر نے ڈیسک بجایا۔ الیکشن کا دور تھا، یونیورسٹی میں روز ہی یہ ہنگامے ہوتے تھے۔ تبھی فائرنگ کے ساتھ نسوانی چیخیں بھی سنائی دیں۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ اب کہ نسوانی چیخیں بلند ہوئیں تو وہ خود کو روک نہیں سکا، پین پھینک کر بھاگا باہر۔ شہروز، شہروز رک جاؤ، پیچھے سے مختلف آوازیں آئیں مگر اس نے کچھ نہیں سنا تھا۔ اسے ابا کی بات یاد تھی بس۔ ابا کہا کرتے تھے، جب بیٹیاں، بہنیں، مائیں تکلیف میں ہوں تو ہر مرد کا فرض ہے بن قاسم بن جائے۔ وہ تیزی سے ڈپارٹمنٹ سے نکلا۔ بجاہت ڈوگر اور اس کے کارندے کھینچ رہے تھے اس لڑکی کو کار میں۔ کوئی انہیں روکنے والا نہیں تھا۔ اس حلقے کے MNA کا بیٹا تھا آخر وہ۔ یونیورسٹی والوں کی کیا مجال اسے روک سکے؟ اس نے آگے ہو کر ایک جھٹکے سے لڑکی کا بازو کھینچ کر پرے کیا۔ ارد گرد سناٹا چھا گیا۔ وجاہت اور اس کے بندے آنکھوں میں خون لیے اس کی طرف مڑے۔ وہ لڑکی ایک طرف کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ شہروز۔ رضوی، وجاہت پھنکارا تھا۔ شہروز نے فوراً عمل کیا، راستے سے ہٹا، مڑا اور لڑکی کا بازو پکڑ کر چلنے لگا۔ گن مین نے گن نکالی مگر وجاہت نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ رک جاؤ، وہ چیخا۔ شہروز رک گیا۔ میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے شہروز، بہتر ہے کہ تم جاؤ یہاں سے۔ وجاہت نے دوبارہ دھمکی دی۔ اس سے پہلے کہ شہروز کچھ کہتا، وہ لڑکی مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ کر شہروز کے پیچھے ہو گئی۔ اس سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ شہروز نے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اسی سے پوچھو، وہ آہستہ سے بولا۔ شہروز مڑا، لڑکی رو رہی تھی۔ تم بتاؤ وجاہت۔ وہ نہیں بتائے گی، ہمارے ہاں لڑکیوں سے تحقیق اور تفتیش نہیں کی جاتی۔ وہ دوبارہ وجاہت کی طرف مڑا، اب کہ اس کے چہرے پر چٹانوں والی سختی تھی۔ وجاہت ڈھیلا پڑ گیا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو شہروز، میں ہنگاموں کا قائل نہیں، مگر یہ لڑکی 6 ماہ اس نے مجھے اپنے جال میں پھنسائے رکھا، مجھے لوٹتی رہی مگر میں اس کے ساتھ فیئر تھا۔ تم مجھے بھی جانتے ہو نا، میں فلرٹ نہیں ہوں، میں نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ فلرٹ نہیں کیا، میں اس کے ساتھ فیئر تھا۔ حالانکہ یہ سٹیٹس میں میرے ہم پلہ نہیں تھی، پھر بھی میں کمٹمنٹ نبھاتا رہا۔ اور یہ 6 ماہ بعد کہہ رہی ہے مجھے بھول جاؤ، میرا تو نکاح ہو چکا ہے اپنے کزن کے ساتھ۔ 6 ماہ اس نے میرا تماشا بنایا، میرے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ خود کو تماشا بنانے والوں کو نہیں چھوڑتا میں۔ وہ چیخ رہا تھا۔ لڑکی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ہر طرف سکوت طاری ہو گیا تھا۔ شہروز نے ایک طویل سانس لے کر لڑکی کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر وجاہت کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کول ڈاؤن، اس نے آہستہ سے کہا مگر وجاہت اب بھی لال پیلا ہو رہا تھا۔ معافی بہترین انتقام ہے وجاہت، چلے جاؤ یہاں سے، اس نے کہا۔ وجاہت نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے کیا اور چلا گیا، نہیں اور چلا گیا۔ سب حیرانی سے شہروز کو دیکھ رہے تھے لیکن وہ دیکھے بنا لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ لڑکیاں غرور ہوتی ہیں، اپنا بھی اپنے گھر والوں کا بھی۔ افسوس، اس غرور کو وہ خود توڑ دیتی ہیں۔ چلو گھر اپنے۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اسے ساتھ لے کر چلنے لگا، پھر رکشا کروا کر اسے بٹھایا اور لوٹ آیا۔ محمد بن قاسم بننے کے لیے ضروری تو نہیں تھا کہ نیک بیٹیوں کی پکار پر ہی جایا جائے۔ بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اسے آج کم از کم ابا کی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، چاہے غلط ہوں چاہے صحیح۔
ابن آدم کا حق ہے کہ وہ ان پر نرمی کرے۔ ایک اور بات جو اس کی سمجھ میں آئی تھی وہ یہ کہ ہمیشہ ابن آدم ہی غلط نہیں ہوتا۔ وجاہت اس کا کالج فیلو رہا تھا، گو کہ اب وہ فزکس میں تھا اور شہروز کیمسٹری میں، مگر اس نے پھر بھی مان رکھا تھا شہروز کی مان کر۔ اس کے دل میں اس کی عزت بڑھ گئی تھی۔ ایک اور بات بھی جو سمجھ میں آنے والی تھی وہ یہ کہ بدلے کی آگ جس میں وجاہت جل رہا تھا، نرمی کے چند بولوں نے بجھا دی تھی۔ وجاہت کو صحیح راہ دکھانے والا مل گیا تھا جب ہی آگ بجھ گئی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ شہروز کو یہ آخری بات نہ سمجھ میں آئی تھی اور نہ ہی اس کا دھیان گیا تھا کہ بدلے کی آگ اکیلے بجھائی نہیں بجھتی۔ عید کا تیسرا دن تھا اور اس کا ہسپتال میں تیسرا دن۔ آج بھی اس کے کمرے کے باہر پولیس کی بھاری نفری تھی۔ ڈاکٹر عدنان ابھی نائٹ ڈیوٹی کر کے گیا تھا اور وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر کب آئیں گی؟ اس نے سسٹر سے پوچھا۔ نرس نے مشکوک ہو کر اسے دیکھا۔ کون ڈاکٹر؟ نرس نے پوچھا۔ وہی جو یہاں ہوتی ہیں صبح کے ٹائم۔ اس نے کہا۔ اچھا، ڈاکٹر فاطمہ، وہ بس آتی ہی ہوں گی۔ نرس کے کہنے پر اس نے سر ہلا دیا، مگر نام سن کر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ تبھی وہ آ گئی دروازہ کھول کر۔ پیچ کلر کے سوٹ میں وائٹ اوور آل پہنے، سر پہ دوپٹہ اوڑھے آسمان سے اتری حور لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی بیزاری فوراً دوڑ گئی۔ وہ فریش ہو گیا تھا اسے دیکھتے ہی۔ آتے ہی وہ اس کی نبض دیکھنے لگی، پھر مڑی۔ ڈاکٹر عدنان نے دوا تبدیل کی ہے؟ وہ سسٹر سے پوچھ رہی تھی۔ جی ڈاکٹر۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ چپ چاپ دوائیاں دیکھنے لگی۔ کیا نئی دواؤں سے آرام فیل ہو رہا ہے تمہیں؟ اب کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور وہ تمہیں پر بے اختیار مسکرا دیا۔ جتنے بھی ڈاکٹرز آئے تھے آپ ہی کہتے تھے، بڑی دلیری سے وہ تم کہتی تھی۔ ہو رہا ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اسیری سے بچنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ اسے ہنسی آ گئی۔ کوششیں بھی تو دیکھو کب ہو رہی تھی، جب کام ہو گیا تھا۔ اسیر ہونے کے بعد اسیری سے رہائی طلب ہو رہی تھی۔ صحیح، وہ بھی بس ہوں ہاں کر رہی تھی، پھر چلی گئی۔ وہ طویل سانس لے کر سر ٹکا گیا اور وہ نیچے آ گئی۔ کیسا ہے تمہارا مریض؟ فارحہ نے اسے کامن روم میں آتا دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ اس سے پہلے کہ فارحہ کچھ اور پوچھتی، فائرنگ کی تیز آوازوں سے وہ دونوں اچھل پڑی۔ ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں زبردست فائرنگ ہو رہی تھی۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ باہر نکلنے کے لیے بیک ڈور کھول دیا گیا تھا۔ بلیک ایگل کے روم کے باہر موجود ساری پولیس نیچے بھاگی۔ بلاخر 1 گھنٹے بعد وہ فائرنگ کرنے والے گرفتار ہو گئے تھے۔ 2 لوگ تھے اور تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا تھا سب کو۔ ان کے پکڑے جانے پر حالات معمول پر لوٹے۔ بیک ڈور بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز واپس اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ فاطمہ بھی اٹھ کر اوپر آ گئی۔ پولیس بھی واپس روم کے باہر آ گئی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ بلیک ایگل بھاگ چکا تھا۔ لعنت ہے اتنی نفری پر، لعنت ہے۔ ایک بندہ چکمہ دے کر بھاگ گیا، وہ بھی شدید زخمی حالت میں، اور تم کچھ نہ کر سکے، کچھ بھی نہ کر سکے۔ ایس پی شاہ زیب برس رہا تھا۔ سارے سپاہی سر جھکا کر کھڑے تھے۔ یہ وہی روم تھا جہاں سے وہ بھاگا تھا۔ ایک طرف ڈاکٹر وہاب، دوسرے سینئر ڈاکٹرز اور ڈاکٹر فاطمہ بھی کھڑے تھے۔ سر، نیچے فائرنگ ہوئی تو ہم ادھر ادھر بھاگے تو ایک منمنایا۔ وہ فائرنگ تمہارا دھیان بٹانے کے لیے ہی کی گئی تھی، شاہ زیب چلایا۔ اور تم سارے کے سارے نیچے بھاگ گئے؟ یہی تو پلان تھا ان کا، فائرنگ کروا کے تمہارا دھیان ادھر لگا دیا۔ بھگدڑ مچ گئی اور وہ نکل گیا۔ وہ مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بلیک ایگل اس کے سامنے آئے اور وہ اسے کچا چبا جائے، مگر اس کی باڈی تو کلپڈ تھی۔ پھر وہ اب کے فاطمہ بولی، ایسے کلپس سے رکنے والا نہیں ہے وہ، اسے راڈز بھی جکڑ دیتے وہ تب بھی بھاگ نکلتا۔ ایس پی ہونٹ چباتے ہوئے بولا۔ فاطمہ چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی۔ دل میں یکدم ویرانی سی اتر آئی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس بیڈ کو دیکھ رہی تھی جہاں کچھ گھنٹے پہلے وہ لیٹا تھا۔
फिर एक तवील सांस लेकर वो बाहर आ गई और डॉक्टर फारिहा को बताकर चली आई। ब्लैक ईगल भाग गया? उसके घर आते ही मास ने पूछा। वो यकीनन खबरें सुन चुका था। हाँ, उसने मुख्तसरन जवाब दिया और आगे बढ़ गई। तुमने तस्वीर नहीं बनाई उसकी? मैंने कहा था ना तुम्हें, मास ने फिर पुकारा। फातिमा मुड़ गई, एक नज़र अपने हाथ में पकड़े मोबाइल पर डाली और फिर मोबाइल पर गिरफ्त सख्त कर दी। नहीं, मैंने नहीं बनाई, कहकर वो तेजी से मुड़ गई। जिंदगी में पहली बार उसने मास के साथ झूठ बोला था, मगर वो किसी को नहीं बताना चाहती थी कि उसके पास उसकी फ़ोटो है। फिर वक्त वो उसे सिर्फ अपने पास रखना चाहती थी, सिर्फ अपने पास। मासूम शैतान की ये भागने वाली शैतानी उसे उदास कर गई थी। वो क्यों उदास थी, उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। ना ही उसे उससे नफरत महसूस हो रही थी और ना ही गुस्सा आ रहा था। क्या बात है अब्बा, कुछ परेशान है? वो कब से देख रहा था अब्बा को यूं खामोश लेटे। जुनैरा भी 2-3 मरतबा पूछ चुकी थी। नहीं बेटा, उन्होंने तसल्ली दी। नहीं, कुछ तो है, क्या हुआ है? अब के जुनैरा बोली। वो दोनों उठकर अब्बा के तख्त पर आ बैठे। अब्बा मुस्कुराते हुए उठ गए। जिस बाप की तुम्हारे जैसी औलाद हो वो परेशान नहीं हुआ करता। उन्होंने दोनों को साथ लगाया। आंखें नम हो रही थी। ज़हरा से मिलने का बहुत दिल कर रहा था। उसे ले ही आते शहरोज़। उन्होंने कहा, कल ले आऊँगा अब्बा। वो फौरन मान गया। कल किसने देखा है अब्बा का लहजा? वो चौंक कर उन्हें देखने लगा। अब्बा, आप ठीक हैं? उसने तड़प कर कहा। जुनैरा तो रोने लगी। अरे मेरी गुड़िया बेटी। देखो, मैं जब बंद करती हूँ वो फिर आइसक्रीम वाला आ जाता है। खैर है, साथ साथ आइसक्रीम एंजॉय करो। अरे मेरी गुड़िया बेटी, मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है ना, रो क्यों रही है? अब्बा ने उसके सर पर हाथ रखा। वो और शिद्दत से रोने लगी। शहरोज़ परेशान हो गया था। क्या हुआ है अब्बा, कुछ तो बताएं। उसने इसरार किया। अब्बा मुस्कुरा दिए। कुछ नहीं हुआ शहरोज़। उन्होंने तवील सांस लेकर दोबारा उन दोनों को साथ लगा लिया। एक बात याद रखना तुम दोनों, जिंदगी में जो काम भी करना पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना, और ऐसा करते हुए कभी भी अंजाम से मत डरना। इंसान को जिंदगी एक बार ही मिलती है, और असल बात तो ये है कि ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं ये तो ख्वाब है। आँख तो मरने के बाद खुलेगी। जिंदगी तो वहाँ शुरू होगी जिसमें मौत नहीं होगी। तो कोशिश करना कि ख्वाब में अच्छे काम कर सको। उनका लहजा भरा गया था। तुम मेरा गरूर हो जोनी। उन्होंने जुनैरा का माथा चूमा। इस गरूर को टूटने न देना कभी। बहादुर और अच्छी बेटियां खुद को तोड़ लेती हैं, माँ बाप के गरूर को नहीं टूटने देती। वो उसके आंसू साफ कर रहे थे। और तुम मेरा मान हो शहरोज़। गरूर टूटने का तो इतना दुख भी नहीं होता जितना मान जाने का होता है। मेरा मान ना तोड़ना कभी। ईमानदारी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेना। वो अब शहरोज़ का माथा चूम रहे थे। फिर वो उठ गए। मैं ज़रा ज़हरा से मिल आऊँ, वो मेरी सबसे साबिर बेटी है, उन्होंने कहा और चले गए। पीछे से वो दोनों साकित बैठे थे, बिल्कुल साकित। खुश आमदीद, खुश आमदीद, वेलकम बैक। सुल्तान ने खड़े होकर उसे गले लगा लिया। मेरा शेर लौट आया है। जाओ ऐलान करो, आज जश्न होगा यहाँ। जश्न? सुल्तान दोनों हाथ उठाकर बोल रहा था। उसके चेहरे पर फैली मुसर्रत और खुशी अंधा भी देख सकता था। वो खुश था, बेतहाशा खुश। अभी तुम आराम करो, तुम्हारे जख्म ठीक हो जाएंगे, फिर बात करेंगे। सुल्तान ने उसका शाना थपका। मेरी जिंदगी में आराम का लफ्ज़ नहीं है सुल्तान। आइंदा मेरे लिए ये लफ्ज़ बोलना भी मत। उसका लहजा सर्द हो गया था। वहाँ मौजूद कुछ लोग उसे रश्क, कुछ हसद और कुछ हसरत से देख रहे थे। वही तो था वाहिद जो सुल्तान के आगे बोलता था, और सुल्तान कभी बुरा भी नहीं मानता था। सुल्तान का लाडला था वो, लाडला शेर। अब भी वो हंस पड़ा था। ओए मेरे शेर, चल जा फिर, जो तेरा दिल करता है कर। उसने फौरन अल्फाज वापस लिए। वो उठा, लंगड़ा कर चलने लगा। दो कवि ही कल आदमी उसे सहारा देने को बढ़े, मगर उसने हाथ उठाकर रोक दिया और वैसे ही चलता हुआ ऊपर आ गया। कमरे में आते ही वो बेड पर गिर गया। तभी कमरे का दरवाज़ा झटके से खुला और खूबसूरत सी लड़की अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर वो दोबारा उठ बैठा। कॉन्ग्रेचुलेशंस डेविल एंड वेलकम बैक, वो बोली।
याकूती लबों से अल्फाज निकल रहे थे। दिखने में यूं लगता था जैसे मैदे की बनी हो, नाजुक सी। वो मुस्कुरा रहा था। एसपी को तुम्हारा सलाम कहा था? वो बोला। अब के आने वाले की चेहरे की मुस्कुराहट सिमट सी गई थी। ओह, वो बोली, फिर दोबारा हंस पड़ी। उनकी नजरें ना जान पाईं हमारी अच्छाइयां मोहसिन। हम जो सच में खराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। उसने शरारत से शेर पढ़कर ब्लैक ईगल को देखा। वो भी हंस पड़ा। मैं एसपी बनकर जवाब दूं तुम्हें इसका? उसने पूछा। ईजा ने सर हिला दिया। किसी के दिल में क्या छुपा है ये खुदा ही जानता है। दिल जो अगर बेनिकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। वो गंभीर लहजे में पढ़ रहा था। ईजा ने सर झुका लिया। वो आंखों में आई नमी छुपा रही थी। कैसा था वो? कुछ देर बाद वो खुद पर काबू पाते हुए बोली, ठीक। लेकिन तुम्हारा नाम सुनते ही चुप लग गई थी उसे। उसने आदत के मुताबिक सच बोला। ईजा होंठ भींच गई। आई विश कि तुम्हें अकल आ जाए। ब्लैक ईगल के बोलने पर वो उठकर खड़ी हो गई। एंड आई विश कि मुझे मौत आ जाए। उसने सुन कर देने वाले लहजे में कहा। मौत नहीं मांगते कभी भी। वो टोक रहा था। पहले तो मांगने पर जैसे सब कुछ मिल गया है ना, जो अब मौत भी मिल जाएगी। उसका लहजा तंजिया था। वो मेज से जूस उठाकर ग्लास में उंडेलने लगी। और तुम मुझे पागल कह रहे हो? अपने मुतल्लिक क्या ख्याल है? अब के वो उसकी तरफ मुड़ी। मैं एक बुरा आदमी हूँ। अपने मुतल्लिक बस मैं इतना ही जानता हूँ। वो कहकर सर झुका गया। तुमसे अच्छा आदमी कोई नहीं है डेविल। मैं भी बस इतना ही जानती हूँ। वो जूस उसे थमाते हुए बोली। एसपी भी नहीं? उसने पूछा। अब के वो हंस पड़ी। नहीं, उसने तसल्ली दी। अब के वो दोनों हंस पड़े। झूठी। उसने हंसते हुए ग्लास थाम लिया था। तुम्हें क्या हुआ है? इतनी चुप क्यों हो? मांस ने उसे टोका दिया। ऐसा ही लग रहा था जैसे खिजां की शाम उतर आई हो उस पर। कुछ नहीं, मुझे क्या होना है? वो आहिस्ता से बोली। वो दोनों टीवी लाउंज में बैठे थे। आज उसका अस्पताल से ऑफ था। दोनों लेट उठे थे और नाश्ता करके बैठे थे। कुछ तो हुआ है। तुम कभी इतना चुप नहीं रहती। माज भाई ही नहीं दोस्त भी था, रग रग से वाकिफ। उसकी आंखों में पानी भरने लगा। कुछ नहीं हुआ, वो कहकर उठ गई और बाहर आ गई। लॉन में पालतू कबूतर आजादाना फिर रहे थे। वो कभी उनको देखती, कभी एक तरफ पिंजरे में बंद उकाब को। उकाब मांस का था। 1 साल पहले लेकर आया था वो। उसे उकाब अच्छे नहीं लगते थे, मगर आज वो पहली बार बगौर उसे देख रही थी। ब्लैक ईगल। उसके होठों ने बेआवाज हरकत की। मांस कभी भी उकाब को खुला नहीं रखता था। उसे डर ही रहता था कि कहीं वो उड़कर भाग ना जाए। इतना तो वो भी समझ गई थी कि ईगल्स को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वो उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, किसी के लिए नहीं रुकते। मुजरिमों को बांध के ही रखा जाता है। उसे अपनी आवाज आई। जख्मियों को तो बांध के नहीं रखा जाता। उसने कहा था, मुझे सोना है, मुझे इंजेक्शन लगा दो। मुझे नहीं सोना, प्लीज मुझे इंजेक्शन मत लगाओ, दर्द हो रहा है। अपनी बहन और बाप का कातिल है वो इनोसेंट डेविल, ब्लैक ईगल के नाम से जाना जाता है। खून से रंगे उसके हाथ, तरह तरह की आवाजें। उसने हाथ कानों पर रख लिए। वो काबिल नफरत था और वो नफरत करने के काबिल भी नहीं रही थी। उसने छोड़ा ही नहीं था उसे इस काबिल। उसे तो बस वो आंखें ही बेबस कर गई थी। डॉक्टर अदनान के बुलाने पर तो ये बोले ही नहीं, बंद करो ड्रामेबाजी। उकाब उसकी नजरें खुद पर जमी महसूस करके फड़फड़ा रहा था, गोया रिहाई का कह रहा हो। मगर वो आइंदा वो कभी सोचेगी भी नहीं उसको रिहा करने का। वरना पहले तो मांस के उकाब को वो अक्सर आज़ाद करने का सोचती। अब तो उसे पता लग गया था उकाब का काम ही उड़ान भरना है, भागना है, रुकना नहीं। उनको आराम से नफरत होती है। फातिमा, तुम रो रही हो? मांस कब वहां आया उसे पता ही न चला। उसने सटपटा कर उसे देखा, फिर अपने गालों पर हाथ फेरा जो भीगे हुए थे। उफ, वो रो रही थी और उसे खबर ही नहीं थी कि वो रो रही थी। मांस हैरान परेशान उसे देख रहा था। उसने दोनों हाथ मुंह पर रखे और अंदर की तरफ भागी। अब उसकी सिसकियां निकल रही थी। अल्लाह, कोई उसके अंदर सिसक रहा था। आयत सुनकर नीम बेहोशी में तड़प रहा था। वो भी तड़प रही थी।
MSc केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में वो टॉप कर गया था। आज रिजल्ट का ऐलान हुआ। वो बेतहाशा खुश घर लौटा। सबसे पहले अब्बा को बताना चाहता था। घर के करीब आते ही उसे अजीब सी वीरानी का एहसास हुआ। दोपहर का वक्त था, हर तरफ खामोशी। वो सर झटकता आगे बढ़ा। गेट बजाने के लिए हाथ गेट पर रखा। हाथ रखते ही गेट खुल गया। बजाने की जरूरत ही पेश नहीं आई। उनके घर का गेट खुला था। ये कैसे हो सकता है? वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ। सहन में कोई नहीं था। क्यारी में लगा सुख चैन का दरख्त भी जैसे आज ज्यादा बूढ़ा हो गया था। अजीब यासियत टपक रही थी उससे। जुनैरा, अब्बा, उसने सहन में आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। वो परेशान सा अब्बा के कमरे की तरफ दौड़ा। दरवाजा खोलते ही साकित हो गया। आंखें फट गई थी। एक लम्हे के लिए सांस भी रुक सका। दूसरे ही लम्हे उसकी चीख निकल गई। अब्बा, अब्बा! वो चीखता हुआ अंदर बढ़ा। कमरे में खून ही खून था। अब्बा फर्श पर गिरे हुए थे। अब्बा! वो चीखता हुआ झुका। फिर एक बार फिर से साकित हो गया। बेड के नीचे से खून बहता हुआ आ रहा था। वो झुका और दूसरे ही लम्हे उसकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा। बेड के नीचे सुर्ख वजूद उसकी बहन का था। जुनैरा, जुनैरा! उसने उसे बाहर खींचा। वो पूरी शिद्दत से रो रहा था। अब्बा कहते थे शहरोज बड़े हौसले वाला है। अब्बा गलत कहते थे। उसकी बहन का सर खून से रंगीन था, यूं जैसे कोई नुकीली चीज उसके सर पर लगी हो। उसकी नजरें उसकी बंद मुट्ठी पर थीं जिसमें कांच दबा था। तो गोया उसने खुद खुद को मारा। उसके बाजू की आस्तीन उधड़ी हुई थी। क्या हुआ था वहां? वो अब्बा की तरफ मुड़ा। अब्बा का सीना खून से रंगीन था। उन्हें यकीनन गोलियां मारी गई थी। वो अपने हवास खो रहा था। पागलों के अंदाज में वो उन दोनों को देख रहा था। फिर अब्बा के पास गिरा पिस्टल उसने उठाया। उसके हाथ पर लगा जुनैरा का खून भी पिस्टल पर लग गया। तभी भारी बूटों की आवाज पर उसने सर उठाया। सामने पुलिस खड़ी थी। वो खड़ा हो गया। पिस्टल उसके हाथ में था। वो उन्हें बताना चाहता था कुछ। उन आंसुओं से उसकी आवाज गले में दब गई थी। वो चीखना चाहता था, बवेला करना चाहता था, मगर यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर शहरोज रिजवी। अल्फाज थे या बॉम्ब? आज कयामत का दिन था। कयामत आ गई थी। हथकड़ियां उसे लगाई जा रही थीं। बाहर लोग इकट्ठे हो गए थे। वो चीख रहा था, अब्बा की तरफ दौड़ रहा था, मगर उसे पुलिस गाड़ी में ले जाया जा रहा था। लाशों को अस्पताल ले जाया गया। अब्बा, अब्बा! जुनैरा! उसकी चीखें गली में गूंज रही थीं। वहां मौजूद हर बंदा रो रहा था। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तब कहाँ थे सब जब ये जुल्म हुआ था? पुलिस कैसे आ गई वहां? उन बातों का होश किसे था? लोग तो हैरान खड़े थे। खून से अटे दो वजूद एम्बुलेंस में डाले जा रहे थे और यही खून पुलिस की गाड़ी में उसके हाथों पर था। वो बिलक रहा था, सिसक रहा था। उसकी कोई नहीं सुन रहा था, कोई भी नहीं। कमरा अदालत में खामोशी तारी थी। दलाइल और सबूत पेश हो चुके थे। अपने बाप और बहन का कातिल कटहरे में खड़ा था, निढाल। जज के फैसले का इंतजार था। 7 पर्दों में रहने वाली उसकी बड़ी बहन ज़हरा भी वहीं बैठी बिलक रही थी। पिछले 1 हफ्ते से वो जेल में था। सुना था एक दुनिया आई थी उसके बाप और बहन के जनाजे पर। बस सुना ही था, वो सुन ही सकता था अब। अब्बा का मान टूट गया था। वो उनके जनाजे में नहीं था। उनका मान ही आखिरी मुसाफत में साथ नहीं था। हाँ, गरूर वो अपना साथ ले गए थे। रो रो कर अब तो आंखों का पानी भी खत्म हो गया था। उसके चेहरे और गर्दन पर नील के निशानात थे। ऐसे ही निशानात कमर पर भी थे, मगर वो नजर नहीं आ रहे थे कपड़ों की वजह से। पुलिस वालों ने मार मार कर उसे पागल कर दिया था। वो धाड़े मार मार कर रोता। वो समझते मार खाने पर रो रहा है, जबकि वो अब्बा को याद करके रोता, जुनैरा पर रोता। सबसे बुरा हाल जुनैरा का था, नहीं ज़हरा का। सबसे बुरा हाल ज़हरा का था। सूजी आंखें लिए वो अदालत में बैठी थी। वो उनसे कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। वो तो अपने बाप पर जान दे सकता था, ले कैसे सकता था? वो तो किसी की बेटियों के लिए भी बिन कासिम था, फिर अपनी गुड़िया के लिए। मगर उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था और ना ही उसके अलावा कोई गुनाहगार पकड़ा गया था। सारी जिंदगी उसने साफ सुथरी गुजारी थी। अब्बा और जुनैरा का ख्वाब तो टूट गया था। अब्बा
خواب ہی تو کہا کرتے تھے اس زندگی کو، لیکن اس کا خواب ڈراؤنے خواب میں بدل گیا تھا۔ سامنے سکتے میں بیٹھی زہرا، عدیل، حنان، وہ انہیں نہیں دیکھ رہا تھا، وہ کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بس خون تھا، خون۔ سائلنس پلیز، جج کی آواز پر ہال میں خاموشی چھا گئی۔ تمام گواہوں اور ثبوتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت مجرم شہروز رضوی کو عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ نکارہ بج گیا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے وہ ملزم تھا، اب وہ مجرم بن گیا تھا، اسے مجرم بنا دیا گیا تھا۔ زہرا کی چیخیں، عدیل، حنان کی کپکپاہٹیں، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ سزا سن کر نہ وہ چیخا تھا، نہ اس نے احتجاج کیا تھا، وہ خاموش ہو گیا تھا، بالکل خاموش۔ میڈیا پر خبریں آ گئی تھیں، اس کی فوٹو کے ساتھ دکھایا جا رہا تھا اس کا نہ کردہ جرم۔ اللہ انسانوں کو آزماتا ہے، جس کا جتنا ظرف ہو اسے اتنا ہی آزمایا جاتا ہے۔ اس نے بے اختیار دعا کی کہ وہ کم ظرف ہوتا یا وہ ابا کا بیٹا نہ ہوتا۔ 1 ہفتہ پہلے تک اس کے پاس سب کچھ تھا مگر شہرت نہیں۔ 1 ہفتے بعد سب چھن گیا اور بدنامی مل گئی۔ وہ جیل کی کالی کوٹری میں آ گیا تھا۔ زہرا آئی تھی، اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ضروری تھا، اگر وہ انکار نہ کرتا تو وہ بار بار تھانے آتی اور وہ بار بار اپنی پاک بہن کو وہاں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں لاوا جل رہا تھا۔ ایک میڈیا والے نے تو اس کے گھر جا کر اس خون آلود کمرے کی ویڈیو بھی دکھا دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بے حس بیٹے پر ایسے ڈائلاگ مارے تھے کہ مائیں پناہ مانگنے لگی کہ خدا ایسے بیٹوں سے تو بیٹے ہی نہ دے۔ دل میں ابلتا لاوا پکتا گیا۔ 2 ماہ بعد اس نے پہلی بار سوچا کہ آخر یہ سب کس نے کیا؟ جس جیل میں اس کے ابا مجرم لایا کرتے تھے، آج ان کا بیٹا تھا، ایماندار پولیس انسپکٹر کا کرپٹ بیٹا، جس نے اپنے باپ اور بہن کو مارا۔ کیوں مارا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جانتا بھی کیسے جب بیٹے نے وجہ ہی نہیں بتائی تھی۔ 3 ماہ بعد اس کا ملاقاتی آیا تھا۔ کون ہے؟ وہ حیران کھڑا پولیس والے سے پوچھ رہا تھا۔ کوئی بابو ہے، پولیس والے نے کہا تو وہ چونکا، تبھی بابو آ گیا۔ یہ اچھا آدمی نہیں ہے ابا، اسے اپنے الفاظ یاد تھے۔ وہ چپ کھڑا بابو کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سلاخوں کے اندر تھا، بابو باہر۔ سلاخوں کے اندر تو برے آدمی جاتے ہیں۔ برا کون تھا پھر، بابو یا وہ مجرم تھا؟ بابو تو ملزم ہی رہتا تھا، پھر رہا ہو جاتا تھا۔ وہ پہلی بار میں ہی اسیر کر لیا گیا تھا۔ ملزم سے مجرم بننے کا سفر دنیا نے ایک جھٹکے میں طے کروا دیا تھا اسے۔ دنیا کی عدالت کا فیصلہ آ گیا تھا، بابو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہارے باپ کا قتل چودھری غلام حسین ہے، تمہارے باپ کا قاتل چودھری غلام حسین ہے۔ بابو نے آ کر دھماکہ کیا۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکا کون چودھری غلام حسین۔ اپنے سندھ کے وزراء کراچی میں ہی مقیم ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک کا وکیل ہے یہ۔ رضوی صاحب اس کے راستے کی دیوار تھے۔ ان کا لاکھوں کا ناجائز مال جو بنا چیکنگ ہر پولیس ناکے سے گزرتا تھا، رضوی صاحب کے ناکے سے نہ گزر سکا۔ بس پھر رضوی صاحب اڑ گئے۔ ان کی ایمانداری نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ رشوت لے کر جانے دیں، الٹا انہوں نے اس بات کو اوپر رپورٹ کر دیا، مگر اوپر والے تو خود اوپر والوں کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ تمہارے ابا کی وجہ سے پہلے بھی اوپر والوں کو بہت مسئلے تھے۔ ایک عام سا پولیس انسپکٹر ان کے آڑے آئے انہیں گوارا نہیں تھا، چنانچہ تمہارے ابو کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب تمہارے ابا کو یہ پتہ چلا، انہوں نے خود ریزائن لکھ دیا، مگر ساتھ ہی ناکے والی بات انہوں نے میڈیا میں لانے کا فیصلہ کر لیا اور میڈیا کے نمائندے کو بلایا۔ وہ تو نہیں آیا، مگر تمہارے ابا کی موت آ گئی۔ تمہاری بہن کے ساتھ جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ نہ کر سکے۔ اس نے خود کو خود مار لیا، مگر اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دیا۔ پھر خود ہی انہوں نے پولیس کو بھیجا۔ ارادہ تو تھا کہ تحقیقات چلیں گی، آخر میں کوئی مجرم نہیں ملے گا تو پھر اس کیس کو بھی فائلوں میں دبا دیا جائے گا، مگر ان کی خوش قسمتی، مجرم کی صورت میں انہیں تم مل گئے۔ بنی بنائی صورتحال بھی مل گئی، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ بابو سانس لینے کے لیے رکا، وہ سکتے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ساری زندگی ایماندار رہنا، اسے یاد تھی ابا کی بات۔ ایمانداری اور زندگی ساتھ رہ سکتے تھے بھلا؟ جب ایمانداری آتی ہے زندگی چلی جاتی ہے، موت قبول کرنی پڑتی ہے۔ پھر بابو نے اس سے جو کچھ کہا وہ نہیں سن سکا تھا۔
یا وہ نہیں سن رہا تھا؟ بابو بولتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو وہ بس ایک لفظ بولا، مجھے یہاں سے باہر نکالو، مجھے باہر نکلنا ہے ہر قیمت پر۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ بابو نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا، پھر تھپ تھپا کر مڑ گیا۔ تھپ تھپا تھپ، کھڑکی بج رہی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھی، خوف کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ آہستگی سے چلتی چلتی وہ کھڑکی کے پاس آئی۔ کون ہے؟ اس نے بمشکل کہا، ساتھ ہی موبائل اٹھا لیا تاکہ ماس کو بلا سکے۔ اندر کمرے میں آپ کا مریض۔ آواز تھی یا بومب؟ وہ اچھل پڑی۔ 2 منٹ تک وہ بے یقین رہی، پھر اس نے ونڈو ہٹا دی۔ وہ وہی تھا، وہ واقعی وہی تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ بڑے عجیب طریقے سے وہ پائپ پر چڑھا ہوا تھا۔ تو تم؟ الفاظ اس کے منہ سے ٹوٹ کر نکلنے لگے۔ مقابل نے ہاتھ بڑھا کر اندر چھلانگ لگائی۔ اس کے منہ سے چیخ سی نکلنے لگی تھی، مگر اس نے آگے ہو کر فوراً ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ اس کی چیخ اس کے بھاری ہاتھ تلے دب کر رہ گئی۔ وہ اس کے قریب کھڑا تھا، بہت قریب، اس کے منہ پر ہاتھ رکھے۔ گھر تک آ گیا تھا وہ۔ اس کے آسان خطا ہونے لگے۔ کیسی ہو ڈاکٹر؟ آنکھیں شرارت سے بھرپور تھیں۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ تم؟ اس کی آواز اونچی ہونے لگی۔ اس نے دوبارہ ہاتھ رکھ دیا۔ ٹانکے کھلوانے آیا ہوں ڈاکٹر، آپ نے لگائے تھے۔ آپ نے باندھا تھا، کھولیں گی بھی آپ ہی۔ وہی دھونس جماتا لہجہ۔ میرا گھر کیسے ملا تمہیں؟ اس نے خود کو کمپوز کیا۔ ادھر ایک بار پھر شرارت ابھر آئی تھی۔ ڈھونڈنے نکلا تو مل ہی گیا، کہہ کر مزے سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ حیران کھڑی اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے ڈر تو نہیں لگ رہا ڈاکٹر؟ وہ مسکرایا، وہی جان لیوا معصوم شیطانوں جیسی مسکراہٹ۔ وہ واقعی ڈرتی نہیں تھی اس سے۔ شٹ اپ، اس نے غصے سے کہا۔ چلو اٹھو میرے بیڈ سے، نکلو یہاں سے۔ وہ تڑکھی، وہ ہنس پڑا تھا۔ ٹانکے کھولیں پھر جاؤں گا، وہی ضد بھرا لہجہ۔ فاطمہ نے گھورا مگر ایک پل بھی نہ دیکھ سکی، فوراً ہی آنکھیں جھکا گئی۔ کمبخت دیکھنے بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کو سنبھالتی الماری سے میڈیکل باکس نکالنے لگی۔ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ جانے والا نہیں۔ وہ مزے سے بیڈ پر بیٹھا تھا، وہ بھی پاس بیٹھ گئی۔ شرٹ اتارو، اس نے نظریں جھکائے جھکائے کہا۔ اس نے بڑی فرمانبرداری سے اتار دی۔ وہ ٹانکے دیکھنے لگی۔ پرواہ تو جناب نے کی نہیں تھی، وہ تو پہلے سے ہی اکھڑے پڑے تھے۔ وہ جگہ سرخ ہوئی پڑی تھی۔ اس نے ٹانکے کاٹے، دھاگے کھینچے، اس کوشش میں وہ پوری اس پر جھک گئی تھی۔ سنہری بالوں سے ڈھکا سر اس کے سینے پر ہی تھا تقریباً۔ وہ سرشار سا شیمپو کی اٹھتی مہک سونگھ رہا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے جھکے جھکے ہی پوچھا۔ ہو رہا ہے نا، وہ معنی خیزی سے بولا۔ فاطمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چہرے پر وہی ازلی سکون تھا، سکون ہی سکون۔ لگ تو نہیں رہا کہ درد ہو رہا ہے؟ وہ غصے میں آ گئی۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ ہو رہا ہے نا دل میں، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ وہ چیخ اٹھی۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ دوبارہ اس کے منہ پہ رکھا۔ میں چلتا ہوں ڈاکٹر، شکریہ۔ مسکراتا لہجہ، مسکراتی آنکھیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑکی کی طرف چلا گیا، پھر مڑا۔ اور ہاں، میری تصویر سنبھال کر رکھنا، وہ کہہ کر باہر کود گیا۔ اور وہ سن ہو گئی۔ اسے کیسے پتا کہ میں نے اس کی تصویر بنائی؟ او میرے خدایا! بابو اسے جیل سے فرار کروا کر سلطان کے پاس لایا تھا۔ سلطان کے پاس آ کر وہ بلیک ایگل بن گیا۔ میڈیا پر اس کے فرار کی بھی خبریں آ گئیں، اور جب اس نے پہلی بار بینک لوٹا تب وہ جان بوجھ کر اپنا کارڈ چھوڑ آیا تھا، اپنی فوٹو کے ساتھ۔ تب سب جان گئے تھے کہ وہ شہروز رضوی بلیک ایگل بن گیا تھا۔ آخر کو وہ ایماندار باپ کا بیٹا تھا۔ ہر کام ایمانداری سے کرنا اس کی عادت تھی۔ پولیس کو دقت میں نہیں ڈالتا تھا، بتا دیتا تھا کہ میں نے کیا ہے یہ کام۔ اس نے بینک لوٹے، چودھری غلام حسین کے خاندان کو نہیں چھیڑا، نہ اس نے کبھی قتل کیا۔ وہ عرفان رضوی کا بیٹا تھا، خون سے اپنے ہاتھ کبھی نہیں رنگ سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ مشہور قاتل تھا۔ اب تو شہر میں جہاں بھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی نام اس کا آ جاتا، حالانکہ وہ کلر نہیں تھا، وہ بس چودھری غلام حسین کا کاروبار تباہ کر رہا تھا۔ اور ایزا رحمان، سلطان کی بیٹی، بس وہ تھی اس کی دوست۔ ایس پی شاہ زیب کے ساتھ اس نے محبت کی تھی، بالکل معصوم لڑکی بن کر۔
آخر میں سلطان کے خلاف جتنا ریکارڈ تھانے میں تھا وہ سارا لے کر وہ ایس پی کو چھوڑ آئی تھی، مگر اپنا دل بھی وہیں چھوڑ آئی۔ عید کے دن ہونے والی قتل و غارت میں بھی اس کا ہاتھ نہیں تھا، وہ بس وہاں سے گزر رہا تھا جب فائرنگ شروع ہوئی۔ وہ لوگوں کو بچانے کے لیے اترا تو خود گولیاں کھا بیٹھا اور گرفتار ہو گیا۔ سلطان کوئی ٹارگٹ کلر نہیں تھا، اس کا کاروبار بس بھتہ لینے، بینک لوٹنے تک تھا، مگر بلیک ایگل ٹارگٹ کلر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب تو جو بھی ٹارگٹ کلنگ کرتا وہاں بلیک ایگل کے کارڈ پھینک آتا اور نتیجے میں سارا نزلہ اس پر گرتا۔ ایک بار پھر عدالت لگی تھی، کچہرے میں ارمان غلام کھڑا تھا، جج بیٹھا تھا، گواہ بیٹھے تھے، فیصلہ آنے والا تھا۔ یہ عدالت تمام ثبوتوں اور گواہوں کے پیش نظر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ شہروز رضوی جو 3 سال پہلے جیل سے فرار ہوئے تھے وہ باعزت طور پر اس کیس سے بری کیے جاتے ہیں، اور فیصلہ سنایا جا رہا تھا۔ ہر کوئی ٹی وی پر دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ جو وہ چاہتا تھا وہ ہو گیا تھا۔ چودھری غلام حسین اور اس کا بیٹا خود عدالت میں جا کر مانے تھے۔ اس نے ان کی زندگی اتنی تنگ کر دی تھی ان پر کہ ان کے بس اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ سلطان اور وہ اپنی فتح پر مسکرا رہے تھے۔ میں ملوں گا آج ایس پی سے، اس نے ایزا کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اچھل پڑی۔ خبردار، وہ تمہیں گرفتار کر لے گا فوراً سے۔ ایک کیس سے بری ہوئے ہو تم، باقی کا کیا؟ ایزا نے روکا۔ نہیں کرتا، میں اس سے مل کر اسے ساری حقیقت بتاؤں گا اور پھر… وہ کہتے کہتے رکا۔ پھر تمہیں اس کے ساتھ بھگا دوں گا، اس نے شرارت سے کہا۔ ایزا نے زوردار مکہ اس کے کندھے پر مارا۔ فاطمہ پھر بھی نہیں ملنے والی تم کو، ایزا نے چڑھایا۔ وہ ہنس پڑا۔ ملیں گے تو اس کے فرشتے بھی، اس نے کہا۔ آنکھوں میں وہی شرارت تھی جو فاطمہ کو دیکھنے پر آتی تھی۔ اب بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے تصور میں ہی فاطمہ کو دیکھ رہا ہو۔ ایزا نے دل ہی دل میں نظر اتاری اس کی۔ جب سے ہسپتال سے آیا تھا یوں ہی خوش رہتا تھا، ورنہ ان 3 سالوں میں وہ 3 بار ہی مسکرایا تھا۔ فاطمہ تھی جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بن کر دوڑ رہی تھی۔ وہ کہتا تھا، ایزا جب وہ چڑھتی ہے نا، واللہ میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی اچھی لگتی ہے، اور وہ ہنس پڑی۔ نماز پڑھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل میں ایک سکون اتر آیا تھا عدالت کا آج کا فیصلہ سن کر۔ وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، تبھی عدیل اندر آیا۔ زہرا، باہر پولیس۔ آواز اس کے منہ میں ہی تھی کہ دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا اور اسے دیکھ کر زہرا ساکت ہو گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ دوسرے ہی لمحے پورا گھر ان کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ وہ رو رہے تھے بے تحاشا۔ پیچھے کھڑے شاہ زیب حسن اور ایزا بھی رو پڑے تھے، اور عدیل بھی ایک طرف کھڑا۔ وہ 4 سالہ بچہ حیرانی سے سب دیکھ رہا تھا۔ میں مر گئی تھی شہروز، میں مر ہی گئی تھی۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی، وہ بھی رو رہا تھا۔ 3 سال سے اندر چھپے آنسو آج سیلاب بن کر نکلے تھے۔ ابا، زنیرہ، اس کے دل سے ایک بار پھر ہوک سی نکل گئی۔ زنیرہ ہی تھی۔ اس نے ابا کا غرور نہیں ٹوٹنے دیا تھا، خود ٹوٹ گئی تھی۔ زہرا بار بار اس کا منہ چوم رہی تھی۔ یہ سعد اتنا بڑا ہو گیا۔ اس نے حیرانی سے سعد کو دیکھا جو شرما رہا تھا، پھر تڑپ کر اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ ایک بار پھر آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نکلا تھا۔ کچھ خسارے زندگی میں کبھی پورے نہیں ہوتے، کچھ کمی رہ جاتی ہے، کچھ کسک رہ ہی جاتی ہے۔ اسے ابا یاد آئے اور بڑی شدت سے یاد آئے۔ آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ مبارک مبارک، ہر طرف سے مبارک سلامت کا شور گونج اٹھا۔ اب وہ گلے مل رہے تھے۔ اس کے چہرے پر خوشیوں کا موسم تھا۔ زہرا بھی خوش تھی اور سعد بھی۔ ابھی اس کا نکاح فاطمہ سے ہوا تھا۔ بلیک ایگل آج دلہا بن گیا تھا۔ حیرت کی بات تھی نا، مگر اس سب کے پیچھے شاہ زیب حسن تھا جو اپنی بیوی ایزا رحمان کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جس دن شہروز رضوی اسے ملا تھا اسی دن وہ اس کا فین ہو گیا تھا۔ وہ اب بری تھا اور سلطان کے خلاف تو ویسے بھی سارا ریکارڈ ختم ہو چکا تھا۔ ایزا نے شرمندگی سے جب اس سے معافی مانگی تھی، اس کا سارا غصہ پل میں اتر گیا تھا۔ محبت کرنے والوں کو بھلا محبوب پہ کہاں غصہ آتا تھا؟ وہ ایزا سے کیا ملا؟ اسے زندگی مل گئی۔ پھر فاطمہ کے گھر والوں کو منانے والا بھی وہی تھا۔ کچھ دیر بعد فاطمہ کو اس کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا۔
डीप रेड फ्रॉक में वो आसमान से उतरी हूर लग रही थी। आंखें झुकी हुई लरस रही थीं, दिल धड़क रहा था। उसके साथ बैठते ही उसकी आंखों में शरारत उतर आई थी। अभी निकाह हुआ था, रुखसती 2 माह बाद थी। मैं आज फिर आऊँगा डॉक्टर, खिड़की खोल के रखना। उसने शरारत से सरगोशी की, वो बेइख्तियार सिमट सी गई। फिर दिखाऊंगा तुम्हें कहाँ कहाँ दर्द होता है तुम्हें देखकर। वो मज़ीद शरारती हुआ, वो सुर्ख हो गई। लोग चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे। आज डांटना नहीं मुझे? उसने पूछा। फातिमा ने सर झुका दिया, वो हंस पड़ा। इलाज करते करते ला इलाज कर दिया मुझे। वो सरशार था अपनी फतह पर। वो झुके सर के साथ मुस्कुरा दी। ज़िंदगी की राह गुज़र रोशन थी, रास्ता साफ था। मासूम शैतान इस वक्त उसके पहलू में बैठा मुस्कुरा रहा था और अब्बा को सोच रहा था। अब्बा ने ज़िंदगी गुजार दी, उसकी भी गुजर जानी थी। वो अपने बाप की हर बात नहीं मान सका था, मगर उसने हर बात रद्द भी नहीं की थी। वो अल्लाह से माफ़ी का तलबगार था और उसे पता था कि उसे माफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि अब्बा कहते थे गुनाह पर रुक जाना, जम जाना गुनाह है, ये दोज़ख की तरफ ले जाता है। गुनाह करके पलट आना अल्लाह को बंदे के लिए रहीम बना देता है। ख़त्म शुद। सो मेरे अज़ीज़ लिसनर्स, ये मेरी फेवरेट कलेक्शन में से एक नावल था। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आया होगा। हाँ, आई एम सॉरी फॉर सर्टन डिस्टर्बेंस। अब होता ये है कि पूरे दिन में ना एक सर्टन टाइम होता है कि जिस पे मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है। अब अगर लकीली उस टाइम शोर ना हो, लाइक बच्चे वगैरह अगर ना खेल रहे हों, तो फिर तो ज़रा सुकून से रिकॉर्डिंग हो जाती है। बट अगर शोर आ रहा हो, किसी भी रीज़न से शोर है, नॉइज़ वगैरह है, तो फिर भी मुझे उसी टाइम रिकॉर्डिंग करनी होती है। द रीज़न इज़ कि मेरे पास एक स्पेसिफ़िक टाइम होता है, पूरा दिन मैं फ्री नहीं होती ना, तो फिर कभी कभी अगर शोर वगैरह आता है और मैं कंटिन्यू रखती हूँ, तो उस चीज़ पर मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा फेडअप नहीं होते होंगे। और बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपके सपोर्ट का, आपके ताउन का, कभी कभी शोर को भी इग्नोर करके स्टिल मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। आप सब मुझे इसी तरह प्यार करते रहें, यही चीज़ मेरे लिए मोटिवेशन का सोर्स है और मुझे हमेशा इनकरेज करती रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा क्वालिटी टाइम आप लोगों को दे सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me.